السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نور راجپوت کا ناول عنکبوت، ایپیسوڈ 15. اگلی صبح بہت روشن تھی. ولیم کے کمرے کی کھڑکی بند تھی. سفید پردے ہٹے ہوئے تھے اور چمکیلی دھوپ چھن کر اندر آ رہی تھی. سفید بستر پر اس کا وجود آڑا ترچھا پڑا تھا. سردیوں کی شدت پہلے سے کم ہو گئی تھی اور چمکیلی دھوپ ایڈمبرا کی سرمئی رنگت کو مٹانے کی بھرپور کوشش کرتی نظر آتی تھی. لیکن بادل تھے کہ کبھی کبھی برس جاتے تھے. وہ یوں ہی لیٹا رہا، پرسکون سا، جسم میں جیسے کوئی حرکت نہیں تھی. رات اس کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی. مسلسل قے آنے سے جسم کی ساری انتڑیاں سکڑ گئی تھیں اور بلڈ پریشر بالکل ہی لو ہو گیا تھا. کافی دیر لگی تھی اسے سنبھلنے میں، اور پھر ایسا سویا کہ اب دن کا 1 بج رہا تھا اور اسے کوئی ہوش نہیں تھا. ولیم. کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور نیل اندر داخل ہوا. ایک لمبے عرصے بعد اس نے رات جوزف پیلس میں گزاری تھی اور وجہ ڈیفالٹ پیس تھا. اسے ولیم کی فکر تھی، پر یہ الگ بات تھی کہ وہ ورد کرتا رہا تھا. آگ لگے بستی میں، ولیم اپنی مستی میں. اس نے صوفے سے کشن اٹھا کر ولیم کے سر پر دے مارا اور خود کھڑکی کے ساتھ رکھے صوفے پر بیٹھ گیا. کشن پڑنے پر ولیم کسمسایا. اٹھ جاؤ منحوس آدمی، تمہاری وجہ سے بھوکا ہوں. دن کا 1 بج رہا ہے. ولیم کا ہی ٹراؤزر شرٹ پہنے وہ اپنے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے اٹھنے والی آوازوں کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا. نینی نے کئی بار اسے ناشتے کے لیے بلایا تھا، پر وہ ولیم کی وجہ سے انکار کرتا رہا. اس کی آواز پر ولیم نے کروٹ لی اور سیدھا ہو کر لیٹ گیا، پر اگلے ہی پل چمکیلی دھوپ سے بچنے کے لیے بازو آنکھوں پر جما لیے. اس کی نیند کھل چکی تھی. وہ مزید نہیں سو سکتا تھا. سر بھاری بھاری سا محسوس ہوا، البتہ آنکھیں کھولنے میں مشکل پیش آ رہی تھی. سائڈ ٹیبل پر رکھے اس کے فون پر نیل کی نظر پڑی، جسے اس نے آگے بڑھ کر اٹھا لیا اور پھر ولیم کا داہنا انگوٹھا پکڑ کر فون کا لاک کھولا اور واپس صوفے پر بیٹھ گیا. تم نے جینی رابرٹ کو ان بلاک کیا یا نہیں؟ وہ اب اس کا انسٹاگرام چیک کر رہا تھا. ولیم نے آنکھیں کھول دیں. وہ بیڈ پر چت لیٹا رہا. بال بکھرے ہوئے تھے. چہرہ پہلے سے کمزور لگ رہا تھا، لیکن اندر عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا. وہ اب چھت کو گھورنے لگا. اتنا بورنگ فون میں نے کبھی نہیں دیکھا. اس کا فون واپس پٹکتے نیل بڑبڑایا، جبکہ ولیم گزری رات کو یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا، اور نینی کا تھپڑ یاد کر کے وہ بے ساختہ مسکرا دیا. پھر اس نے نیل کی جانب کروٹ لی. چہرے پر جو سکون تھا وہ مہینوں بعد نظر آیا تھا. ایسا کون سا خواب دیکھ لیا جو بتی سی بند نہیں ہو رہی؟ نیل بھویں سکیڑے اسے دیکھے گیا جو پل پل حیران کر رہا تھا. ولیم گہرا سانس لیتا اٹھ بیٹھا اور پھر بازو پھیلا کر انگڑائی لی. مسکراہٹ یوں ہی چہرے سے چپکی رہی. نیل کو اسے دیکھ کر خوشگواریت کا احساس ہوا. سیریسلی؟ اگر مجھے پتا ہوتا کہ نینی کے ایک تھپڑ سے تمہارا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو جائے گا تو میں یہ کام بہت پہلے کر لیتا. نیل کا انداز ایسا تھا کہ وہ بے ساختہ مسکرا دیا. بہت اچھا لگ رہا ہے تمہیں ہنستا دیکھ کر، وہ دل کی گہرائیوں سے بولا. آنکھیں ولیم کے لیے نرم تھیں. ولیم نے نظریں اٹھا کر نیل کو دیکھا. تھینک یو، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا. آنکھوں سے عجیب سی تھکن واضح ہوئی، لیکن چہرے پر مسکراہٹ جمی رہی. خالی خولی تھینک یو سے کام نہیں چلے گا. مجھے بھوک لگی ہے، فریش ہو کر جلدی نیچے آؤ. وہ صوفے سے اٹھتے ہوئے بولا. ارادہ اب نیچے جا کر ایک شاندار ناشتہ کرنے کا تھا. نیل. دروازے کی جانب وہ بڑھا ہی تھا جب ولیم نے اسے پکارا. وہ رک گیا. ولیم گہرا سانس لیتا بیڈ سے اترا اور نیل کی جانب قدم بڑھائے. اس کے قریب رک کر ایک نظر اسے دیکھا اور اگلے ہی پل اس کے گرد بازو پھیلا دیے. نیل تو ساکت رہ گیا. آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور منہ کھل گیا. آدم بیزار ولیم جوزف نے اسے گلے لگایا تھا. تھینک یو مجھے جھیلنے کے لیے. ہاں، وہ جانتا تھا کہ اسے جھیلنا آسان نہیں تھا. کبھی کبھی تو بہت مشکل ہو جاتا تھا.
نینسی کے مرنے کے بعد زیادہ مشکل ہو گیا، اور پاکستان سے واپس آنے کے بعد تو جیسے اس نے خود کو کہیں کھو دیا تھا۔ نیل وہ واحد دوست تھا جو دھوپ چھاؤں میں اس کے ساتھ رہتا تھا۔ نیل کئی لمحے یوں ہی کھڑا رہا اور پھر اس نے سرگوشی کی، اب ایک عدد پاکستانی لڑکی تو میں بھی ڈیزرو کرتا ہوں نا۔ نیل اور اس کی پاکستانی لڑکیوں سے آبسیشن۔ انداز معصومانہ تھا۔ ولیم مسکرا کر دور ہٹا۔ نہیں ملے گی۔ انداز تپانے والا تھا۔ وہ ڈریسنگ روم سے ملحقہ باتھ روم کی جانب بڑھا۔ تم بنے ہی نرک میں سڑنے کے لیے ہو۔ نرک کی آنکھ میں سب سے پہلے تمہیں جھونکا جائے گا۔ نیل دل کھول کر بدمزہ ہوا اور پھر اسے بددعائیں دیتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ جبکہ ولیم 15 منٹ بعد شاور لے کر باہر نکلا تو اسے اپنا آپ تازہ دم محسوس ہوا۔ بھوک کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ فون اٹھا کر چند ایک نوٹیفیکیشن دیکھے۔ کھڑکی سے چھن کر آتی دھوپ میں اس کا سراپا نمایاں تھا۔ بال ہلکے گیلے پیچھے کی جانب جمے تھے۔ کتھئی آنکھیں اور بال چمک رہے تھے۔ ہلکے نیلے رنگ کی ٹی شرٹ اور سفید ٹراؤزر میں وہ اچھا لگ رہا تھا۔ اچانک کچھ یاد آنے پر وہ تیزی سے الماری کی جانب بڑھا۔ پٹ کھولتے ہی اسے وہ بیگ نظر آیا جس میں اس کی چیزیں تھیں اور نکاح نامہ بھی۔ بیگ سے اس نے وہ جیکٹ نکالی جس کی جیب میں نکاح نامہ تھا۔ بیگ صوفے پر پھینک دیا۔ تہ لگے کاغذ کو کھول کر دیکھا۔ فجر معراج کا نام واضح تھا۔ اس کے نزدیک اس کی ساری بے چینیوں کی وجہ یہ کاغذ اور وہ لڑکی تھی۔ کئی ثانیے وہ اس کاغذ کو دیکھتا رہا۔ دل میں عجیب سی چبھن ہوئی۔ پہلی بار احساس ہوا کہ اسے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اپنوں سے بدلہ لے کر، اپنوں کو تکلیف دے کر وہ کیسے خوش رہ سکتا تھا؟ اس کا دماغ اس کے ساتھ گیم کھیل رہا تھا اور وہ کسی مہرے کی طرح استعمال ہوتا جا رہا تھا۔ ہاں، اسے اب پاکستان سے، اس کے لوگوں سے اور خاص طور پر فجر معراج سے کوئی تعلق نہیں رکھنا تھا۔ کاغذ کو ایک تہ لگائی۔ وہ اسے پھاڑنا چاہتا تھا پر اس سے پہلے کہ وہ کاغذ کے ٹکڑے کرتا اس کی نظر صوفے کے دہانے پر گری، اس چمکتی چیز پر پڑی جو سورج کی روشنی میں ہلکے بھورے نرم قالین پر پڑی چمک رہی تھی۔ وہ بے ساختہ اس کی جانب بڑھا، پھر جھک کر اسے اٹھایا۔ یہ ایک چین تھی جس میں چھوٹا سا لاکٹ تھا۔ چین کو دیکھتے ہی ایک جھماکا سا ہوا۔ داہنے ہاتھ کی انگلیوں میں لپٹی چین اور ہتھیلی پر لٹکتا وہ چھوٹا سا لاکٹ۔ وہ اتنا چھوٹا تھا کہ بمشکل نظر آتا تھا۔ ایک چاول کے دانے سے ذرا بڑا لاکٹ جس کے اندر ریزن تھی، اور اس کے اندر تیرتا وہ چاول کا ایک دانہ جس پر فجر واضح لکھا چمک رہا تھا۔ ریزن کی وجہ سے چاول پر لکھا نام صاف نظر آتا تھا، اور یہ لاکٹ اتنا چمکتا ہوا تھا جیسے کوئی ہیرا ہو۔ جوزف پیلس کے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا ولیم جوزف ساکت رہ گیا۔ دھوپ غائب ہوئی اور روشنی بھی۔ جوزف پیلس کی جگہ وہ اب گاڑی میں بیٹھا تھا، وہ رات جب اس نے فجر کو اس کے گھر ڈراپ کیا تھا۔ فجر کا بیگ گاڑی میں گرنے کی وجہ سے یہ لاکٹ گاڑی میں ہی رہ گیا تھا، اور اس کے جانے کے بعد ولیم کو نظر آیا تھا، جسے اس نے اٹھا کر اپنے بیگ میں ڈال لیا تھا۔ وہ اسے بھول چکا تھا، وہ بھول جانا چاہتا تھا، پر جیسے قدرت نہیں چاہتی تھی ایسا ہو۔ وقت جیسے گھوم گیا۔ ایک ہاتھ میں پکڑا کاغذ اور دوسرے ہاتھ میں چمکتا لاکٹ اسے واپس کھینچ لے گیا۔ وہ جانے کتنی دیر یوں ہی کھڑا رہتا، لیکن دروازے پر ہونے والی دستک اسے حال میں واپس کھینچ لائی۔ کھانا تیار ہے، نینی آپ کو بلا رہی ہیں۔ ملازمہ اسے اطلاع دے کر جا چکی تھی۔ ولیم نے خشک لبوں پر زبان پھیری، سینے میں قید دل کو تیزی سے دھڑکتے پایا۔ کئی لمحے وہ یوں ہی کھڑا رہا، پھر چہرے پر ناگواری ابھری۔ بیگ اٹھا کر اس نے دونوں چیزیں اندر پھینکی اور اس کی زپ بند کر کے واپس الماری میں رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ کھانے کی خوشبو نتنوں سے ٹکرائی تو بھوک مزید جاگ اٹھی۔ آج موسم اچھا تھا، نسا بھی گھر ہی تھی۔ قسم سے نینی، کیا تھپڑ مارا آپ نے! ہائے ہائے ہائے، میں تو فین ہی ہو گیا۔ وہ نیل کی آواز صاف سن سکتا تھا جو اپنے چٹکلوں سے نسا اور نینی کو ہنسانے کا کام کر رہا تھا۔ اگر رہا نہیں جا رہا تو 2-4 تھپڑ خود بھی کھا لو۔ ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ اڑسے وہ فریش سا کھڑا تھا، دبلا پتلا لمبا سا ولیم جوزف جیسے اپنی جان میں لوٹ آیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی نسا اور نینی کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اچھے لگ رہے ہو،
ایسا چمکتی آنکھوں سے بولی تو نیل کی زبان پر فوراً کھجلی ہوئی۔ ہاں ہاں، آ گیا بن کر ہیرو۔ پتہ ہے نینی، رات اس نے بیچ سڑک پر کتنی بار شٹ اپ نیل۔ اپنی حالت یاد کر کے ولیم کا چہرہ سرخ پڑا۔ اسے بھی یاد تھا کہ اس نے کیا گل کھلائے تھے، بلکہ اس کی تو انتڑیاں ابھی تک درد کر رہی تھیں اور پیٹ میں جیسے زخم ہو گئے ہوں۔ اپنی باری، شٹ اپ شٹ اپ۔ ڈائننگ ٹیبل کے گرد رکھی کرسیوں پر وہ تینوں بیٹھے تھے اور ان کی توجہ کا مرکز ولیم تھا۔ صوفی کھانا لگا رہی تھی۔ ناشتہ اور لنچ ایک ساتھ کیا جا رہا تھا۔ نیل نے فریش جوس کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ ولیم قدم قدم چلتا قریب آیا اور نینی کے ساتھ والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کھانے کے دوران جارج کا فون آ گیا۔ نسا نے ویڈیو کال میں لا کر فون گلاس کے ساتھ ٹکا کر رکھ دیا۔ ولیم کو ہنستے بولتے اور پہلے کی طرح باتیں کرتے دیکھ کر اسے بھی خوشگوار حیرت ہوئی۔ تم واپس کب آؤ گے؟ ہمیں کیمپنگ کے لیے جانا ہے، ولیم نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ کیمپنگ تم جیسے غریب لوگوں کا کام ہے جارج جوزف، تم غریبوں کو ایلیٹ ویکیشن پر لے جائے گا۔ اس نے فرضی کالر جھاڑے۔ ویسے بھی اس کا ارادہ واپس آ کر گھومنے پھرنے کا تھا۔ اس کی بات سن کر نیل کی بانچھیں کھل گئیں۔ کوئی لڑکی ملی تمہیں؟ اپنی طرف سے اس نے سرگوشی نما انداز میں پوچھا۔ جہاں جوزف پیٹرسن ہو وہاں مجھے کون دیکھے گا؟ جارج نے منہ بگاڑ کر کہا۔ بے بسی لہجے سے واضح تھی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ سبھی بے ساختہ ہنستی ہے۔ شرم کرو جارج، وہ تمہارا باپ ہے، نینی نے اسے غیرت دلانا چاہی۔ نینی، یہ بات آپ باہر لڑکیوں کو سمجھائیں کہ مسٹر جوزف پیٹرسن 3 جوان بچوں کا باپ ہے۔ وہ بنا بریک بول رہا تھا، کافی جھنجھلایا سا تھا، جیسے واقعی کسی نے اسے منہ نہ لگایا ہو۔ جب دیکھو کوئی نہ کوئی لڑکی ان کے آس پاس گھوم رہی ہوتی ہے، مانو جیسے میں ہوں ہی نہیں۔ اسکرین سے نظر آتا اس کا چہرہ تمسخرانہ تھا۔ وہ خود کا مذاق اڑا رہا تھا۔ تم بڑے بھائی ہو جارج، دھیان رکھنا کوئی لڑکی مسٹر جوزف پیٹرسن یعنی ہمارے باپ کو لے نہ اڑے۔ بریڈ کا سلائس لیتے ولیم نے لقمہ دیا۔ چہرے پر شرارت ہی شرارت تھی۔ ہٹ شریر، نینی نے اس کے کندھے پر تھپڑ رسید کیا۔ سیریسلی، آج کل میں ڈائریکشن سے زیادہ ان پر فوکس کر رہا ہوں۔ وہ سب خوشگوار موڈ میں تھے۔ پہلی بار دیکھ رہی ہوں بیٹے باپ سے جیلس ہیں۔ نسا تپانے والی مسکراہٹ لیے بولی تو سب پھر ہنس دیے۔ خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا گیا۔ سب ٹھیک تھا، سب پہلے جیسا ہو رہا تھا۔ اس سے اچھا کیا ہو سکتا تھا؟ کئی گھنٹوں کی ہمت جمع کرنے اور سوچ بچار کے بعد بالآخر فجر نے نیا ڈیزائن تیار کر ہی لیا تھا۔ وہ ڈیزائن جو خواب جیسا نہیں تھا، بلکہ جو ثابت کرنے والا تھا کہ بھیانک خواب بننے والی وہ واقعی اکلوتی تھی۔ برآمدے کی چھت سے ٹنگا گھڑ گھڑ کی آواز سے چلتا پنکھا، میز کے اوپر رکھا آدھے دھڑ والا پتلا اور چٹائی پر پھیلا اس کا ساز و سامان۔ برآمدے میں بچھی چارپائی باہر نکال دی گئی تھی۔ برآمدے میں جلتے ایک بلب کے علاوہ اس نے ایک ایمرجنسی لائٹ جلا رکھی تھی جس کی روشنی اس کے کام کرنے کے لیے کافی تھی۔ بالوں کو اچھے سے جما کر جوڑا بنایا گیا تھا۔ ناک پر رکھی اینک سے جھانکتی سنجیدہ آنکھیں اپنے نائٹ میئرز کو وجود دینے کے لیے تیار تھیں۔ جب اس نے ڈیزائن مکمل کرنے کے لیے کپڑے کی کٹنگ کر لی تو اس کی بس ہو چکی تھی۔ جسم کی ہڈیاں جیسے اکڑ چکی تھیں۔ بالآخر کرسی پر گرنے والے انداز میں بیٹھ کر اس نے میز پر رکھا فون اٹھا کر آن کیا۔ فون صبح سے ہی بند پڑا تھا۔ فون آن کرتے ہی نوٹیفیکیشنز کی لمبی لائن لگ گئی۔ وہ یوں ہی خالی خالی نگاہوں سے سب دیکھتی رہی۔ ایسا نہیں تھا کہ دل نہیں جل رہا تھا۔ ہاں، البتہ وہ آگ باہر نہیں نکال سکتی تھی، خود ہی جل رہی تھی، بلکہ وہ اس قدر تھک گئی تھی کہ تھکان کے علاوہ کچھ اور محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آج کا دن کافی لمبا ہو گیا تھا اور برے حادثے کی مانند ذہن سے چپک گیا تھا۔ کلاس گروپ میں ایک طوفان برپا تھا پر اس نے چیٹ اوپن نہیں کی۔ دل ہی نہیں تھا۔ اپنی ذات کو نشانہ بنتے دیکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے کہ وہ فون دوبارہ بند کرتی، فون کی اسکرین پر نرگسی آدمی جگمگ کرنے لگا۔
بیل بج بج کر بند ہو گئی۔ اس نے فون نہیں اٹھایا۔ دماغ اتنا تھک چکا تھا کہ وہ خالی خالی نظروں سے دیکھے گئی۔ فون دوبارہ بجنے لگا تو اس نے گہرا سانس لیتے فون اٹھا لیا۔ ہیلو، فون کان سے لگاتی وہ سرد لہجے میں بولی۔ ہیلو فجر، کہاں غائب ہو؟ فون کر کر کے تھک گیا ہوں، تمہیں ذرا بھی پرواہ ہے؟ غصہ، پریشانی اور ضبط، جانے کیا کیا تھا اس کے لہجے میں۔ کام کی بات کرو صفدر، تمہاری بکواس سننے کے لیے فون نہیں اٹھایا۔ فجر کا پارا ہائی تھا، وہ اس کی باتیں ہرگز نہیں سن سکتی تھی۔ دوسری جانب صفدر کا چہرہ سرخ پڑا، صبح سے وہ کانٹوں پر لوٹ رہا تھا۔ کہاں ہو تم؟ صفدر نے خود پر ضبط کرتے بمشکل پوچھا۔ تمہیں اس سے مطلب؟ فجر کی تیوری چڑھی، بھویں سکڑ گئیں اور دل میں آگ سی دہکنے لگی۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، تم یوں سب بیچ میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ آواز میں لرزش تھی۔ ہاں، جو تم نے کیا ہے وہ میں ہرگز نہیں کر سکتی، وہ تمسخرانہ بولی۔ کیا مطلب؟ میں نے کیا کیا ہے؟ صفدر کا دل زور سے دھڑکا، انہونی کا احساس ہوا۔ یہ تم بھی جانتے ہو جو تم نے کیا ہے۔ فی الوقت میرا دماغ خراب ہے، دوبارہ مجھے فون مت کرنا۔ اس نے نخوت سے کہتے فون بند کرنا چاہا، پر صفدر کے الفاظ نے توجہ کھینچ لی۔ ہاتھ ہوا میں ہی معلق ہو گیا۔ فون بند مت کرنا فجر، یہاں عجیب سی قیامت چھا گئی ہے۔ پروجیکٹ ایونٹ 3 دن آگے چلا گیا ہے، سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے، تمہیں کچھ پتہ چلا؟ فجر کے ہاتھ سے فون گرتے گرتے بچا، دل زور سے دھڑک اٹھا۔ کیا واقعی اس کی بات مان لی گئی تھی؟ اس کی عرضی سن لی گئی تھی؟ کیا مراد عالم نے واقعی اسے اتنا اہم سمجھ لیا تھا؟ دھک دھک دھک، دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تیار تھا۔ اسٹوڈنٹس کے پلانز تھے، شارق اور حوریہ کا تو اس دن نکاح ہے، ڈیٹ فکس ہو چکی ہے ان کی، پتہ نہیں اچانک کیسے ہو گیا یہ سب۔ صفدر مزید کچھ کہہ رہا تھا، وہ چونک کر خیالوں سے باہر نکلی اور پھر لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ دوڑ گئی، گردن مزید اکڑ گئی۔ وہ خود کی ویلیو جانتی تھی اور مراد عالم کے اس فیصلے نے اسے مزید قیمتی بنا دیا تھا۔ فجر معراج یہ احسان کبھی نہیں بھولنے والی تھی۔ اگرچہ وہ احسان کا پورا بدلہ چکانے کی نیت رکھتی تھی، لیکن پھر بھی اس انڈسٹری کے بادشاہ جیسے رئیس گروپ نے اس کی بات مان لی تھی۔ یہ ہواؤں میں اڑنے کے لیے کافی تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے ٹوٹے پھوٹے اور تھکے ہارے جسم میں انرجی لوٹ آئی ہو۔ تم یونیورسٹی کب آ رہی ہو؟ پتہ نہیں وہ کیا کیا بول رہا تھا، پر فجر کو یہی سنائی دیا، بہت جلد۔ اور ہمارا پروجیکٹ؟ ڈونٹ وری، فجر معراج ہار نہیں مانتی۔ گردن اکڑائے کہتے اس نے فون بند کر دیا۔ آنکھوں کی چمک سیاہ آسمان پر جگمگ کرتے ستاروں کو مات دے رہی تھی۔ اگلے 20 منٹ بعد وہ اپنا سامان سمیٹ کر رکھتی اپنے بستر میں تھی۔ اماں کافی دیر پہلے سو چکی تھیں۔ وہ فریش ہو کر بستر پر لیٹی تو نیند آنے کے باوجود سونے کا دل نہیں کیا۔ لیپ ٹاپ اٹھا کر آلتی پالتی مارے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کی خوبصورت انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر پھسل رہی تھیں اور اگلے ہی لمحے اسکرین پر رئیس اورنگزیب نمودار ہوا۔ وہ رئیس گروپ کے بارے میں مزید جاننا چاہتی تھی۔ رئیس اورنگزیب آج کل پیرس میں تھا۔ وہ رئیس گروپ کا مالک کم ایک فنکار زیادہ لگتا تھا، یا شاید اسے اداکار ہی بننا تھا، غلطی سے بزنس مین اور انٹرپرینور بن گیا تھا۔ 38-39 سالہ رئیس اورنگزیب ایسی شخصیت رکھتا تھا کہ لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ نہیں، حسن کا بادشاہ نہیں تھا، بلکہ حد درجہ سوشل تھا۔ لوگوں کو اپنا بنانا اس کا بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اس کا انسٹاگرام اکاؤنٹ کسی اداکار کا اکاؤنٹ لگتا تھا۔ اس کے اکاؤنٹ پر اس کے بزنس سے متعلق کوئی پوسٹ نہیں تھی، بلکہ اس کی اپنی ویڈیوز تھیں۔ آج ہی کچھ گھنٹے پہلے اس نے ویڈیو پوسٹ کیا تھا، سیاہ گول گلے والی شرٹ پر بھورا بلیزر پہنے، گرم مفلر کو گردن کے دونوں جانب سے آگے کو گرائے، کانوں پر ہیڈ فون جمائے اور ہاتھ میں کافی کا کپ تھامے وہ بادشاہوں جیسے چل رہا تھا۔ اس کا جسم پھرتیلا اور لچکدار تھا۔ اس کی باڈی لینگویج ایسی تھی کہ جب وہ بات کرتا تھا اسے دیکھتے رہنے کو دل کرتا تھا، اسے سنتے رہنے کو من کرتا تھا۔ اسے گفتگو کا سلیقہ آتا تھا، اور ایک اداکار کو اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟
وہ اپنے سینے کے مقام پر ہاتھ رکھتا تھوڑا سا جھکا اور مسکرایا۔ ویڈیو کے بیک گراؤنڈ میں چلتا گانا آج کی نسل سے تعلق رکھنے والی فجر معراج کو کہیں پیچھے کھینچ کر لے گیا تھا۔ اسے دیکھنا اور ایکسپلور کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ اس کی ویڈیو پر کچھ ہی گھنٹوں میں لاکھوں ویوز تھے۔ ویڈیو میں وہ پیرس میں گھوم رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ ایسی تھی کہ 2 گھڑی دیکھتے دل لگتا۔ اس کی شخصیت مقناطیسی تھی۔ یقیناً وہ خود کو فٹ رکھنے کے لیے کئی گھنٹے ورزش کرتا ہوگا۔ فجر بے ساختہ اسے دیکھے گئی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بے پناہ حسین نہیں ہوتے، پر ان کی شخصیت مقناطیسی ہوتی ہے۔ فی الوقت رئیس اورنگزیب فجر کو ویسا ہی لگا، مقناطیسی شخصیت رکھنے والا مشرقی مرد۔ جیسے ہی اس نے کامنٹ باکس اوپن کیا، اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ کم عمر لڑکیوں سے لے کر پختہ عمر عورتوں تک کے کامنٹس تھے۔ کارپوریٹ سے تعلق رکھنے والی کم و بیش لڑکیاں اس کی حقیقت سے واقف تھیں، ورنہ وہ باقی کم عمر لڑکیوں کے لیے ایک اداکار تھا، ایک انٹرپرینیور تھا۔ 90 کی دہائی کا اداکار جس کے پاس چارم ہی چارم تھا، جو حد درجہ خوش مزاج کہلایا جاتا تھا، جیسے اسے کبھی ڈپریشن ہوا ہی نہ ہو، بلکہ وہ باقیوں کے ڈپریشن کا علاج تھا۔ اس کے ویڈیوز، اس کے پوز دیکھ کر اچھا خاصا موڈ فریش ہو جاتا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ اس کے براڈ کاسٹ چینل میں گھسی ہوئی تھی، جہاں اس کے ایک میسیجز پر ہزاروں رپلائی تھے، لیکن یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ میسیجز عروضہ جمال اس کے کہنے پر کرتی تھی۔ شاید ہی اس نے کبھی اپنا اکاؤنٹ فرصت سے دیکھا ہو۔ شرم کرو، ڈیڈی کی عمر کا ہے۔ لڑکیاں رپلائی میں ایک دوسرے کو ٹھوکے دے رہی تھیں، ایک دوسرے کو شرم دلانے کی کوشش میں تھیں۔ اس کے فینس کی ایک کثیر تعداد ہمسایہ ملک سے تعلق رکھتی تھی۔ ڈیڈی نہیں، شوگر ڈیڈی ہیں۔ استغفر اللہ! فجر کے لبوں سے بے ساختہ پھسلا، کانوں سے دھواں نکلنے لگ گیا تھا۔ رئیس اورنگزیب کو تسلی سے اسٹاک کرنے کے بعد وہ اس کے چینل سے لیفٹ کر چکی تھی، اور پھر لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے وہ بڑبڑا رہی تھی۔ اچھا خاصا ہونے کے باوجود بھی اس عمر میں سنگل گھوم رہا ہے۔ شوخا انکل۔ سر جھٹک کر رئیس اورنگزیب کو اپنے ذہن سے نکالا، اور پھر بتی بند کرتے ہی وہ بستر پر لیٹ گئی۔ رئیس گروپ کہیں بیچ میں ہی رہ گیا تھا۔ البتہ رئیس اورنگزیب کی شخصیت اسے عجیب لگی تھی۔ حالانکہ وہ اسٹاکر نہیں تھی، پھر بھی اس نے رئیس اورنگزیب کو اچھا خاصا اسٹاک کر لیا تھا، اور یہ آج کے لیے کافی تھا۔ اتنی زیادہ تھکاوٹ تھی کہ مزید کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا، اور نیند کی وادی میں اتر گئی۔ ہاں، البتہ وہ اس کی بایو پر دھیان دینا بھول گئی تھی۔ مجھ سے ملنے تمہیں بلندیوں پر آنا ہوگا۔ ٹوٹے خوابوں کی دنیا ایک پراسرار و سنسنی خیز جگہ ہے، جہاں امیدیں چکنا چور ہو جاتی ہیں اور خواہشات کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے۔ یہ خواب جو کبھی خوشیوں کی نوید لاتے تھے، اب ایک گمشدہ حقیقت کی مانند ہیں، جیسے رات کی تاریکی میں کھوئے ہوئے ستارے۔ ہر ٹوٹا خواب ایک کہانی سناتا ہے، ایک ایسی کہانی جو دل کے کونے میں چھپی ہوئی ہے، جہاں محبت کی آرزوئیں، کامیابی کے خواب اور خوشیوں کی خواہشیں بکھر گئی ہیں۔ ان خوابوں کی ٹوٹ پھوٹ میں ایک عجیب سی خاموشی ہے، جیسے کوئی خاموش گمشدہ صدا جو دل کو چیرتی ہے اور آنکھوں میں آنسو لاتی ہے۔ یہ خواب کبھی کبھی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ کیا ہم واقعی اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں یا صرف ایک بے مقصد سفر پر ہیں۔ یہ جاننے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ اگلی صبح فجر کی آنکھ دیر سے کھلی۔ تھکان اتنی تھی کہ اس سے اٹھا ہی نہیں گیا۔ اماں نے کئی بار آواز دی لیکن وہ اٹھ نہیں پائی، اور اب باہر سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر تکیے کے نیچے رکھا فون اٹھایا اور پھر اسے آن کیا۔ دن کے 11 بج رہے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، جیسے مکڑا ہوا تھا اور سر الگ درد کر رہا تھا۔ فون آن کر کے اس نے سب سے پہلے کلاس گروپ چیک کیا، جہاں اسٹوڈنٹس نے طوفان برپا کیا ہوا تھا۔ یونیورسٹی مینجمنٹ ہمارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ اس روز ہمارا نکاح ہے، یہ سراسر زیادتی ہے۔ فجر کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی، جلتے دل پر پھوار سی پڑتی محسوس ہوئی۔
جہاں کل تک اس کا مذاق اڑایا جا رہا تھا وہیں آج سب اپنے لیے رو رہے تھے۔ اسے تکلیف دینے والے چند اسٹوڈنٹس ہوں گے، باقی سب تماشائی تھے۔ سب نے اسے میدان میں اترنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب وہ اتر آئی تھی تو رونا کیسا؟ ابھی کھیل ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ مسکرا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کا ارادہ فریش ہو کر کام کرنے کا تھا، لیکن جیسے ہی وہ بیڈ سے اتری تو فون بج اٹھا۔ انجان نمبر سے فون تھا۔ وہ کئی لمحے فون کو دیکھتی رہی اور پھر کال اٹینڈ کر کے فون کان سے لگایا۔ ہیلو محترمہ، خبر تو مل گئی ہوگی۔ اب کیا گاڑی بھجواؤں تاکہ آپ تشریف لائیں اور احسان کا بدلہ چکا سکیں؟ مراد عالم کی تمسخرانہ آواز ابھری۔ فجر کی تیوری چڑھ گئی۔ اسے احسان لینے کی، مدد لینے کی عادت نہیں تھی، لیکن اس بار وہ مجبور تھی۔ فجر معراج احسان کا بدلہ پورا چکاتی ہے۔ لہجہ حد درجہ سنجیدہ تھا۔ تو تشریف لے آئیں تاکہ کام شروع کر سکیں۔ رئیس گروپ آپ کی راہ میں پلکیں بچھائے بیٹھا ہے۔ مراد عالم کا انداز طنزیہ تھا۔ وہ جان بوجھ کر فجر کو ٹریگر کر رہا تھا۔ تو آپ مان رہے ہیں کہ رئیس گروپ کو فجر معراج کی ضرورت ہے؟ وہ محظوظ ہوئی۔ مراد عالم پل بھر کو خاموش ہوا۔ وہ فون بند کرنے ہی والا تھا کہ فجر کی اگلی بات نے اسے چھٹکنے پر مجبور کیا۔ سر، ذرا اپنے ملازموں کو اطلاع دے دیجیے گا کہ مجھے گیٹ پر مت روکا جائے، ورنہ میں برا بھی مان جاتی ہوں۔ معصومیت سے کہتے آنکھیں پٹپٹائیں تو مراد نے لب بھینچ کر فون بند کر دیا۔ مراد عالم جیسے گوبلن سے اسی جیسی ملکہ ملون ٹکرا گئی تھی۔ اللہ جانے اب رئیس گروپ کا کیا بنتا۔ پیرس، صبح 8 بجے۔ پیرس کی یہ صبح خوشگوار تھی۔ موسم نہ گرم تھا نہ سرد، بلکہ ٹھنڈی ہوائیں اور چمکیلی سی دھوپ میں لاکھوں سیاح اپنی سیاحت کو خوشگوار بنانے میں مگن تھے۔ ہنسی بکھیرتے جوڑے محبت کی تازگی کو محسوس کرتے نظر آتے تھے۔ ایسی ہی صبح میں ہوٹل گرینڈ کے عالی شان کمرے کی کھڑکی میں کھڑا رئیس اس وقت مصروف نظر آتا تھا۔ داہنے ہاتھ میں نازک سا سفید کپ تھامے، جس کے پیندے میں بلیک ٹی واضح تھی۔ دوسرا ہاتھ ٹراؤزر کی جیب میں ڈالے وہ کان میں لگے ایئرپوڈ سے ابھرتی آواز سن رہا تھا۔ یہاں سے قداور آئیفل ٹاور نظر آتا تھا۔ فریش سا رئیس اس پہر اچھا لگ رہا تھا۔ سفید ٹی شرٹ سے اس کے کثرتی بازو نمایاں تھے۔ درمیانہ قد اور گندمی رنگت سورج کی مدھم دھوپ میں دمک رہی تھی۔ تم چاہتے کیا ہو رئیس؟ تم شادی کے لیے ہاں کیوں نہیں کر رہے ہو؟ آخر ترنم کب تک اپنی بیٹی کو بٹھائے رکھے گی؟ دوسری جانب سے ایک نفیس سی آواز سنائی دی جس میں پریشانی واضح تھی۔ جب تک رئیس زندہ ہے تب تک۔ بلیک ٹی کا گھونٹ بھرتے اس نے قدرے سکون سے کہا، اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اچانک آپ لوگوں کو ہو کیا گیا ہے۔ پہلے تو ترنم بیگم مانتی نہیں تھیں کہ ان کی بیٹی ابھی چھوٹی ہے، اب اچانک جلدی کیوں ہے؟ وہ بھویں سکیڑے بولا تو فون کے اس پار میلوں دور بیٹھی عورت کا دل کانپ اٹھا۔ وہ اب بڑی ہو چکی ہے رئیس۔ پچھلی بار میں تمہارے نہ کرنے کے باوجود تاریخ طے کرائی تھی، لیکن معراج کے انتقال کی وجہ سے نکاح نہیں ہو پایا۔ میں چاہتی ہوں اب تمہارا گھر بس جائے۔ شادی کی یہی عمر ہے، اس سے لیٹ کیا ہوگا؟ وہ ماں تھی، پریشان تھی، لیکن پریشان سے زیادہ ڈری ہوئی تھی، انہونی سے۔ انجانا خوف تھا جو پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ ڈر کس بات کا ہے آپ کو؟ ٹھنڈ لہجے میں کہتے وہ بلقیس بیگم کو ساکت کر گیا۔ اس کے جال سے تو وہ واقف ہی نہیں تھی، ورنہ فوراً دم توڑ جاتی۔ معراج الدین کی دوسری بیٹی کے بے وفا ہونے سے ڈرتی ہیں آپ؟ کہیں وہ بھی دھوکہ نہ دے دے؟ وہ شخص اپنی ماں سمیت ہر انسان کی سوچ کو اندر تک پڑھ لیتا تھا۔ کتنے ہی پل بلقیس بیگم کچھ بول نہ پائیں۔ دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی آسیہ ترنم اور معراج الدین کی بیٹی باغی تھی۔ وہ اس رشتے سے انکاری تھی۔ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بچپن سے اس کے کانوں میں اس رشتے کی بات ڈالنے کے باوجود وہ انکاری تھی۔ وہ اس رشتے کو کسی خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ ترنم کی باتوں سے پتہ چلتا تھا۔
ان کی بیٹی آج تک بلقیس بیگم سے نہیں ملی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھیں جب بھی یہ شادی ہوتی ان کی بیٹی کی مرضی کے خلاف ہوتی، لیکن یہی طے تھا۔ سالوں پہلے جو طے پایا تھا وہ تو ہونا ہی تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا رئیس شادی کی جانب جاتا ہی نہیں تھا۔ پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا تھا، اور تم انتظار کر رہے ہو اس کے بے وفا ہونے کا۔ وہ بھی ماں تھیں، اور اولاد کو ماں سے بہتر کون جانتا ہے؟ ہاں، تاکہ اس کا انجام وہی کر سکوں جو پہلی بیٹی کا ہوا تھا۔ معراج الدین کی اولاد پر صرف میرا حق ہے۔ سکون سے کہتا وہ بلقیس بیگم کا سکون آرام سے برباد کر گیا۔ ان کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی، چہرہ پیلا پڑا۔ رئیس، وہ نادان ہے، کم عمر ہے، تم تو سمجھدار ہو۔ وہ دہل کر بولیں، کیوں ضد لگائے بیٹھے ہو؟ آپ جانتی ہیں رئیس اورنگزیب کسی کو دوسرا موقع نہیں دیتا۔ اس کے انداز میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا، چہرے پر ایک بھی شکن نہیں تھی۔ وہ اتنے آرام سکون سے کہہ رہا تھا جیسے یہ اس کا روز کا کام ہو۔ تمہاری وجہ سے ہوگا جو بھی ہوگا۔ 4 سال پہلے ہی اگر تم یہ شادی کر لیتے تو وہ آج تمہاری بیوی ہوتی، دھوکے اور بے وفائی کا کوئی سوال پیدا ہی نہ ہوتا۔ وہ اپنے بددماغ بیٹے کو اس کی ہٹ دھرمی پر ڈپٹ رہی تھی، جو شادی کی طرف نہیں جاتا تھا۔ وہ کئی بار کہہ چکا تھا کہ اس کا تعلق ایسا نہیں تھا جس میں وہ شادی کرتا۔ اس کا معراج الدین کی بیٹی سے رشتہ صرف دشمنی کا تھا۔ جتنی تنہائی میں نے کاٹی ہے وہ بھی اتنی ہی کاٹے گی۔ وہ معافی کا روادار نہیں تھا، وہ مہربان تھا لیکن اپنے ساتھ ظلم نہیں ہونے دیتا تھا۔ رئیس اورنگزیب سے بے وفائی کی سزا صرف موت تھی، صرف موت، اور بلقیس بیگم کو یہ موت صاف نظر آئی تھی۔ دیکھو رئیس، میرے بچے، میری بات کو سمجھو، انہوں نے پیار سے پچکارا۔ اگر تم اس سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو آزاد کر دو، لیکن یہ سزا نہ دو۔ آخر ترنم کب تک اسے بیڑیاں ڈال سکتی ہے؟ وہ لڑکی ہے، نوجوان ہے، لڑکیوں کے جذبات نازک ہوتے ہیں۔ وہ نہ تم سے کبھی ملی ہے نہ کبھی دیکھا ہے، تو کیسے تمہیں قبول کرے گی؟ کیوں تمہارے لیے بیٹھی رہے گی؟ جیسے میں بیٹھا ہوں بالکل ویسے ہی۔ اس کا انداز دو ٹوک تھا۔ وہ کسی اور کی سزا کسی اور کو دینا چاہتا تھا۔ رئیس، بلقیس بیگم نے بے بسی سے اسے پکارا، وہ لڑکی ہے، لڑکیاں نازک ہوتی ہیں۔ تم اس کے سامنے آ جاؤ اس سے پہلے کہ اسے کوئی اور پسند آئے۔ کسی کی سزا اسے مت دو۔ بے وفائی کی سزا صرف موت ہے۔ وہ اس سے کم پر راضی نہیں تھا۔ اس سے پہلے بلقیس بیگم مزید کچھ کہتی اس نے کان میں لگا ایئر بڈ اتار کر بیڈ کی جانب اچھال دیا، اور پھر گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ 3-4 گہرے سانس لے کر وہ مسکرا دیا۔ وہ رئیس اورنگزیب تھا، رئیس گروپ کا مالک، ایک خپتی انسان جس کی وفا عجیب تھی، جس کی سزا موت سے کم نہیں ہوتی تھی، جسے دنیا میں سب سے قیمتی اپنی پہچان تھی۔ کمرے کے دروازے پر دستک ابھری اور پھر دروازہ کھلا تو عروضہ داخل ہوئی، گرے ڈریس پینٹ کے ساتھ، سیاہ بلیزر پہنے، بالوں کو اچھے سے جوڑے میں دبائے، سیاہ چشمہ سر پر سجائے وہ تیار کھڑی تھی۔ اس کی بھوری رنگت نمایاں تھی۔ باس، آپ اب تک ریڈی نہیں ہوئے؟ رئیس کو بلیک ٹی کے مزے لوٹتے دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ ارے عروضہ، کیوں ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتی ہو؟ انجوائے کیا کرو نا۔ تھوڑی دیر پہلے والا رئیس غائب ہو چکا تھا اور اس وقت عروضہ جمال کے سامنے ایک مختلف شخصیت کا مالک رئیس کھڑا تھا۔ باس، ہمیں نکلنا ہے، لیٹ نہیں ہو سکتے۔ عروضہ نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ کبھی کبھی لگتا ہے باس تم ہو، میں نہیں۔ خالی کپ ٹرالی میں رکھتے اس نے قدرے بیچارگی سے کہا۔ عروضہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ہاتھ باندھے کسی روبوٹ کی طرح کھڑی رہی۔ تم چائے انجوائے کرو، میں ذرا تیار ہو کر آتا ہوں۔ مسکرا کر کہتا وہ اس کے سامنے سے ہٹ گیا اور عروضہ نے تعصب سے گردن ہلائی۔ باس کبھی نہیں سدھر سکتے، وہ دھیرے سے بڑبڑائی۔ میں نے سن لیا ہے عروضہ۔
اگلے ہی پل وہ ڈریسنگ روم سے باہر نکلا، بیڈ پر پڑا اپنا فون اٹھایا اور ایک نمبر ملاتے فون کان سے لگا لیا۔ ہیلو، فائنانس ڈپارٹمنٹ، عروضہ جمال کی اس مہینے کی آدھی سیلری کاٹ لی جائے۔ وہ ہانک لگاتا واپس ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ آفینس؟ ہاں، آفینس یہ ہے کہ وہ کہہ رہی ہے باس کبھی نہیں سدھر سکتے۔ وہ پوری سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ یقیناً فائنانس ڈپارٹمنٹ میں اس کی اس کال سے شگوفے کھل اٹھے ہوں گے، جبکہ عروضہ جمال اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گئی تھی۔ مراد عالم اپنے آفس میں بیٹھا تھا۔ آج ڈیزائنر ٹیم کے ساتھ اس کی میٹنگ تھی۔ آج شالے کی لانچ کا پلان فائنل کرنا تھا۔ خاکی پینٹ پر آسمانی رنگ کی کاٹن کی ڈریس شرٹ پہنے وہ نک سک سے تیار تھا۔ کف فولڈ تھے اور چہرے پر پریشانی نمایاں تھی۔ اتنی تو شاید رئیس کو بھی ٹینشن نہیں ہوگی جتنی اسے ہو رہی تھی۔ پیشانی کی لکیریں واضح تھیں۔ میز کے دوسری جانب رکھی پاور چیئر پر بیٹھا وہ سامنے دیوار پر لگی بڑی سی اسکرین کو دیکھ رہا تھا، جس پر رئیس ہیڈ آفس کی اہم جگہوں کی لائیو ریکارڈنگ چل رہی تھی۔ جہاں جہاں سی سی ٹی وی کیمرہ لگے تھے ان کی ریکارڈنگ کنٹرول روم کے علاوہ مراد عالم کے پاس بھی تھی۔ وہ اکثر نظر رکھنے کا کام بھی کرتا تھا۔ آج کا دن ٹف ہونے والا تھا کیونکہ آج ماڈلز بھی فائنل کرنی تھیں۔ میز پر رکھا فون بجا تو اس نے اٹھا کر کان سے لگایا۔ سر، سبھی ڈیزائنرز آ چکے ہیں، آپ کا ویٹ کیا جا رہا ہے۔ شستہ سی نسوانی آواز ابھری۔ اوکے، میں آ رہا ہوں۔ تبھی اس کی نظر اسکرین پر پڑی جہاں مین گیٹ کی انٹرنس واضح تھی۔ کیمرے میں اسے فجر معراج ہاتھ ہلاتی نظر آئی۔ وہ تپانے والی مسکراہٹ لیے اسے ہائے کر رہی تھی۔ ڈائن کہیں نہ کہیں جانتی تھی کہ مراد عالم اسے دیکھ رہا ہوگا۔ اس نے فوراً لینڈ لائن سے سیکیورٹی کا نمبر ملایا۔ اس لڑکی کو آنے دیں، اس نے حکم دیا اور فون واپس رکھ دیا۔ فجر معراج مسکرا کر اندر داخل ہو گئی۔ اس کی یادداشت تیز تھی۔ یقیناً اسے مراد کا آفس یاد ہوگا۔ 5-7 منٹ تک وہ آفس پہنچ جاتی۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا، ایک گہرا سانس لیا اور خود کو کمپوز کرنے لگا۔ شالے کی لانچ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ شالے میں بیش قیمتی اور نایاب ڈیزائن تھے اور وہ چاہتا تھا کہ اسے یادگار بنایا جائے۔ لوگوں پر انہیں دیکھنے کے بعد ایک سحر طاری ہو جائے۔ وہ بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ اتنا تو وہ جانتا تھا، فجر کا فوٹو شوٹ کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تو پھر کیسے ہوگا یہ سب؟ 5 منٹ بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ کم آن، وہ بھاری بھرکم آواز میں بولا تو دروازہ جھٹکے سے کھل گیا۔ تر و تازہ سی فجر معراج سامنے ہی کھڑی تھی۔ ہلکے گلابی رنگ کے کاٹن کا سوٹ پہنے وہ کافی فریش لگ رہی تھی۔ کیپری ٹراؤزر کے ساتھ گھٹنوں تک آتا ٹاپ اتنا کھلا تھا کہ اس میں فجر جیسی 2-3 لڑکیاں اور سما جاتیں۔ گلے پر ہوئی باریک سی سفید رنگ کی کڑھائی جو چمک رہی تھی۔ بازو اوپر سے کھلے تھے جو کلائی کے مقام پر بند ہوتے تھے، اور پیروں میں وہ ہائی سول والی چپل پہن کر آئی تھی۔ نازک سی سفید چپل جو سوٹ کے ساتھ میچ ہو رہی تھی۔ گیلے بال راستے میں ہی سوکھ گئے تھے جنہیں اس نے فولڈ کر رکھا تھا، اور چھوٹی بڑی لٹیں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ ہمیشہ کی طرح چشمہ بالوں پر جمع ہوا تھا اور سر پر اس نے ہم رنگ اسکارف لے رکھا تھا۔ السلام علیکم۔ مراد عالم کو دیکھتے ہی اس نے سلام کیا۔ کبھی کبھی مجبوری میں گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے، اور فجر کے لیے یہ مجبوری وہی تھی۔ وعلیکم السلام۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی۔ پورے 12 بج رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں متاثر ہوا۔ سر، میں وقت کی پابند ہوں۔ وہ آج مسکرا رہی تھی۔ مراد کو حیرت ہوئی، ورنہ تو ڈریگن بنی منہ سے آگ ہی نکلتی تھی۔ شاید اسے اپنی ویلیو کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بیکار نہیں تھی، وہ واقعی اہم تھی۔ درد کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، بس ہم مسکرانے کی نئی وجہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ گڈ، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔ کیا لوگی، چائے یا کافی؟ اس نے مروتاً پوچھا، ورنہ تو چاہ رہا تھا کہ فٹافٹ کام شروع ہو جائے۔ نو تھینکس۔ وہ ناشتہ کر کے چائے پی کر پھر آئی تھی۔ تو آؤ، پھر تمہیں رئیس جولرز کی بہترین جولری میں سے شالے دکھاتا ہوں۔ وہ کہتا ہوا آفس سے باہر نکلا تو فجر بھی اس کے ساتھ ہی باہر آئی۔
سیاہ بیگ کندھے پر ڈالے وہ مراد عالم کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، سفید چمچماتا ماربل جس میں وہ اپنے آپ کو واضح دیکھ سکتے تھے۔ وہ دونوں قدم بڑھاتے آگے چلے گئے، آفس سے نکل کر داہنے جانب راہداری میں داخل ہوئے۔ مراد عالم نے اپنے والیٹ سے ایک کارڈ نکالا۔ وہ دونوں اب ایک الیکٹرک دروازے کے سامنے کھڑے تھے جو کارڈ اسکین ہونے پر ہی کھلتا تھا۔ یہ وہ کمرہ تھا جہاں بیش قیمتی جولری اور ہیرے جواہرات رکھے جاتے تھے۔ یہاں آنے کی اجازت کم و بیش لوگوں کو تھی۔ کارڈ اسکین ہونے کے بعد دروازہ کسی لفٹ کی مانند کھلتا چلا گیا اور وہ مراد عالم کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہو گئی۔ دروازہ بند ہو گیا۔ فجر کو یہاں کا سیکیورٹی سسٹم پسند آیا تھا۔ راہداری کے کنارے پر اس نے 2 سوٹڈ بوٹڈ لوگوں کو کھڑے دیکھا تھا۔ یقیناً وہ گارڈز تھے۔ لائٹس پلیز۔ مراد عالم کے کہنے پر ایک دھماکے سے روشنیوں کا سیلاب امڈ آیا۔ فجر نے اپنی اینک اتار کر آنکھوں پر جمائی۔ زیادہ تیز روشنی اسے تنگ کرتی تھی اور جیسے ہی اس نے گردن اٹھا کر دیکھا وہ ساکت رہ گئی۔ پل بھر کو منہ حیرت سے کھل گیا۔ اس کے سامنے ہی کانچ کے جاروں میں آنکھوں کو خیرہ کرنے والے زیورات رکھے تھے۔ یوں تو پورے کمرے میں دیواروں سے منسلک شیلف بنے تھے جن میں ہیرے، قیمتی پتھر اور کئی آرٹ کے نمونے رکھے تھے، لیکن سامنے ہی میز پر 5 جار تھے۔ شالے جولری میں ٹوٹل 5 ڈیزائن ہیں۔ مراد عالم نے بولنا شروع کیا۔ منیمل جولری۔ پہننے والی فجر ان ہیرے جواہرات کو دیکھ کر پل بھر کو حیران رہ گئی۔ اس لیے نہیں کہ یہ ہیرے تھے یا بیش قیمتی تھے، بلکہ یہ بہت خوبصورت تھے، بے انتہا حسین۔ ہاتھوں کی کاریگری اس قدر حسین بھی ہو سکتی ہے؟ وہ تو دنگ تھی۔ آج اس نے دل ہی دل میں اعتراف کر لیا تھا کہ واقعی رئیس جولرز جولری اور آرٹ کے معاملے میں پاکستان کا سب سے بڑا برانڈ تھا۔ یہ آرٹیکل نمبر 1 ہے۔ مراد عالم نے سب سے پہلے جار کی جانب اشارہ کیا۔ سیاہ کاربنیڈوز یعنی سیاہ ڈائمنڈ سے بنا یہ نیکلس جو مشرقی اور مغربی ڈیزائن کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ یہ دیکھنے والوں کو حیران کر دیتا تھا۔ اس کا ڈیزائن چوکر تھا، لیکن اس میں لگے سیاہ ڈائمنڈ بڑے بڑے تھے۔ 4-5 انچ چوڑا یہ نیکلس بے انتہا خوبصورت تھا۔ اس کے ڈیزائن کو اتنے مہارت اور خوبصورتی سے بنایا گیا تھا کہ دیکھتے ہوئے دل لگتا تھا، اور اس کے ساتھ کے ایئر رنگز چھوٹے سائز کے ہم رنگ تھے۔ یہ آرٹیکل 2 ہے۔ مراد نے دوسرے جار کی جانب اشارہ کیا۔ یہ نیکلس بڑے بڑے ٹرکوائز یعنی فیروزہ سے بنا ہوا تھا اور اس کا رنگ بھی ویسا ہی تھا۔ یہ مالا سیٹ کی طرح تھا جو پہننے پر سینے سے ذرا نیچے تک آتا تھا۔ فیروزہ کو دراصل ویسٹ کا ڈائمنڈ کہا جاتا ہے۔ اس نیکلس کو ونٹیج سلور میں کرافٹ کیا گیا تھا اور فیروزے بڑی مہارت اور خوبصورتی سے جوڑے گئے تھے۔ نیکلس کے ساتھ ساتھ لمبے ایئر رنگز اور ایک انگوٹھی بھی تھی۔ انگوٹھی کا سائز اتنا تھا کہ فجر کا آدھا ہاتھ چھپ جاتا اور اس کی قیمت ہزاروں ڈالرز میں تھی۔ یہ آرٹیکل 3 ہے۔ تیسرا آرٹیکل مکمل مشرقی ڈیزائن تھا۔ سنہری رنگت والا سونے کا بنا یہ چوکر اور مالا سیٹ برائڈل جولری میں ہی آتا تھا۔ یہ پورا ہی سنہری تھا اور اس میں دمکتے سٹون اسے بیش قیمتی بنا رہے تھے۔ یہ ان لڑکیوں کے لیے بہترین تھا جنہیں رنگ برنگی جولری نہیں پسند آتی تھی، جو ایک ہی رنگ پہننا پسند کرتی ہیں۔ جانے کتنے تولے سونے سے بنا یہ سیٹ بیش قیمتی تھا۔ یہ رہا آرٹیکل 4 جو کافی ڈیمانڈنگ رہا ہے۔ ہم نے اسے نیا ٹچ دے کر شالے کلیکشن میں شامل کیا ہے۔ یہ سلور جولری تھی، ونٹیج سلور، ایک باریک سا نیکلس۔ جسے غور سے دیکھا جائے تو نیکلس کی چین عجیب و غریب شکلوں سے بنی ہوئی تھی۔ اس میں شکلوں کی ایک باقاعدہ ترتیب تھی۔ یہ شکلیں انسانی چہرے نہیں تھے، بلکہ غور کرنے پر کہیں مکڑی، کہیں تتلی تو کہیں پنکھ لگے نظر آتے تھے۔ اس کے ساتھ بریسلیٹ تھی اور یہ خوبصورت تھا۔ آرٹسٹ خود ایسے ڈیزائن پہنتے تھے۔ ماڈلز اور راک سٹارز، یہ انہی کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ آخری آرٹیکل ہے جس نے سب سے زیادہ ٹف ٹائم دیا ہے۔ اسے بنانے میں تو سالوں لگے ہیں، پر اب سمجھ نہیں آ رہا کہ اسے لانچ کیسے کیا جائے۔ مراد عالم بتا رہا تھا اور فجر ٹھہر گئی۔
وہ اسے جھک کر غور سے دیکھ رہی تھی۔ یہ ڈیزائن آرٹ کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ چشمے کے پار سے جھانکتی اس کی خوبصورت ذہین آنکھیں اس ڈیزائن کو دیکھتے ہوئے پروسیس کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اب تم خود کو باقیوں سے الگ سمجھتی ہو تو اس ڈیزائن کے بارے میں بتاؤ، میں بھی دیکھوں تمہاری ان ذہین آنکھوں نے کیا اسکین کیا ہے۔ مراد عالم کے کہنے پر وہ چونک کر سیدھا ہوئی۔ ڈیزائن کو غور سے دیکھا جائے تو زیادہ کچھ سمجھ نہیں آتا۔ بڑی سی خوبصورت سفید گرے اور مٹیالے رنگ کی سیپی جو کسی تاج کی طرح دکھتی تھی، اس سے چھوٹے بڑے سیپ سے نکلے موتیوں کی لڑیاں لٹکی ہوئی تھیں۔ دیکھنے پر سمجھ نہیں آتا تھا اس کو کیسے پہنا جاتا ہوگا۔ واقعی اسے لانچ کرنا اور صحیح طریقے سے لانچ کرنا کافی مشکل کام تھا۔ یہ جولری کا حصہ نہیں ہے، یہ آرٹ ہے۔ جولرز جولری پر فوکس کرتے ہیں، جبکہ یہ ایک آرٹسٹ ہمیشہ اپنے ڈیزائنز اور جولری کے ساتھ ایک آرٹ پیس ضرور بناتا ہے جو صرف آرٹ کو ظاہر کرے۔ سینے پر بازو باندھے وہ فرصت سے بولی، اور تمہیں ایسا کیوں لگا؟ مراد عالم آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھے گیا۔ اس کمرے میں 27 ایسے پیس ہیں۔ رئیس جولرز کی پچھلے 25 سالوں میں ٹوٹل 27 کلیکشنز لانچ ہوئی ہیں، اور ہر کلیکشن میں ایک پیس ایسا ضرور ہوگا جو ابھی اس کمرے میں موجود ہے، اور اس پر کوئی قیمت نہیں لکھی گئی۔ اس کا مطلب یہ ناٹ فار سیل ہے۔ کندھے اٹھا کر کہتی وہ مراد عالم کی جانب مڑی جو متاثر نظر آ رہا تھا۔ یہ ناٹ فار سیل نہیں ہے، بلکہ کچھ آرٹسٹ ایسے ڈیزائن بنواتے ہیں، ہاں البتہ یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتے، اس نے اضافہ کیا۔ اب ہم چلتے ہیں کانفرنس روم میں جہاں میرا انتظار کیا جا رہا ہے۔ مجھے امید ہے آج سبھی ماڈلز فائنل ہو جائیں گی۔ ایک بار ماڈلز فائنل ہو جائیں تو پھر کاسٹیوم کی باری آئے گی۔ تم کیا کہتی ہو؟ وہ اب دروازے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ آپ کے سب سے مشکل سیپ والے آرٹیکل کی لانچ کیسے کرنی ہے وہ آئیڈیا مجھے آ چکا ہے، یہ میں دیکھ لوں گی، باقی آپ اور آپ کے ڈیزائنرز دیکھ لیں۔ دروازے سے باہر نکلتے فجر نے مشورہ پیش کیا۔ اس کی بات سن کر مراد عالم ہنس دیا۔ تمہیں لگتا ہے تم اس آرٹ پیس کو پریزنٹ کر پاؤ گی؟ وہ تمسخرانہ بولا، انداز سراسر مذاق اڑانے والا تھا۔ شاید اگلے کو نیچا دکھانا اس کی فطرت تھی۔ تو کیا میں یہاں پیزا کھانے آئی ہوں؟ فجر کی تیوری چڑھی۔ مسٹر مراد عالم، میں اپنا پروجیکٹ چھوڑ کر یہاں گھومنے پھرنے نہیں آئی۔ میں جو کر سکتی ہوں وہ میں نے بتا دیا۔ آپ کو فیور چاہیے تو بتائیں، نہیں چاہیے تو بھی بتائیں، میرا وقت ضائع مت کریں۔ تھوڑی دیر پہلے والا اچھا موڈ غارت ہو چکا تھا۔ مجھے تمہارے اوور کانفیڈنس ہونے پر حیرت ہوتی ہے۔ تم نے سب سے پہلے مشکل کام ہی کیوں چنا؟ وہ واقعی جاننا چاہتا تھا۔ راہداری میں کھڑے وہ دونوں بحث کر رہے تھے۔ راہداری کے سرے پر کھڑے گارڈز نے کنکھیوں سے ایک نوجوان لڑکی اور ایک سمجھدار مرد کو جھگڑتے دیکھا۔ شاید مراد عالم ابھی نہیں جانتا تھا کہ اگر اس ڈائن کا دماغ گھوم جاتا تو کیا ہوتا۔ فجر نے ضبط کرتے خود کو کچھ غلط کہنے سے روکا، پھر دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر وہ ایک قدم بڑھا کر اس کے سامنے آئی۔ میں اوور کانفیڈنس رہوں گی تو کانفیڈنس لیول تک کام کر پاؤں گی۔ اب بتائیں یہاں میری ضرورت ہے یا میں جاؤں؟ خوبصورت آنکھیں مراد عالم کو سالم نگل جاتیں۔ وہ مسکرا کر پیچھے ہٹا۔ میرے ساتھ آؤ۔ وہ اب واپس قدم بڑھا کر جا چکا تھا۔ فجر مٹھیاں بھیج کر اس کے پیچھے چل پڑی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں کانفرنس روم کے سامنے کھڑے تھے۔ فجر کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ مراد عالم تک تو ٹھیک تھا، وہ اپنی زبان کے جوہر دکھا لیتی تھی، لیکن اتنے بڑے اور ٹیلنٹڈ لوگوں کے سامنے وہ اپنا بھرم کیسے رکھ پائے گی؟ خشک لبوں پر زبان پھیری اور دل ہی دل میں دعائیں پڑھتے خود کو نارمل کیا۔ آر یو ریڈی؟ دروازے پر رک کر مراد عالم نے پلٹ کر ایک نظر اسے دیکھا۔ آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ مسکرائی اور پھر دروازہ کھل گیا۔ روشنیوں کا ایک سیلاب سا امڈ آیا۔ مراد عالم اندر داخل ہو گیا۔ فجر نے ایک گہرا سانس لیا اور پھر قدم بڑھا کر وہ کمرے میں داخل ہو گئی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتا چلا گیا۔
کیا کہتے ہو؟ کیا ہوگا؟ خوشی گرم جوشی سے گلے لگانا ہے، چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ سجائے۔ یہ دوستوں کے ساتھ بانٹی ہوئی ہنسی ہے، اور یہ جاننا کہ آپ کے پیارے آپ کے قریب ہیں۔ یہ سورج ہے جو آپ کی جلد پر چمکتا ہے، ایک ہلکی ہوا اندر سے بہلاتی ہے۔ یہ امن، سکون اور سکون کا احساس ہے، ایک دل جو مطمئن ہے بغیر کسی برائی کے۔ خوشی ایک سفر ہے، منزل نہیں، ایک ذہنی کیفیت، ایک میٹھا نشہ۔ لہٰذا ہر لمحے کو عزیز رکھیں، بڑا اور چھوٹا، کیونکہ خوشی سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اور جب انسان کے پاس پیارے رشتے ہوتے ہیں، جب اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور خوشی کو محسوس کرنے کے لیے آپ کے اندر کا خوش ہونا بہت ضروری ہے۔ ایڈنبرا کی چمکیلی دھوپ اس پہر بھلی لگ رہی تھی۔ آج کی دھوپ ٹھنڈی تھی، آسمان پر ہلکے بادل تھے، کبھی سورج نکل آتا تو کبھی بادل چھا جاتے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہے تھے۔ بہت خوب نوجوان، بہت بہت مبارک ہو، تمہارا ہاتھ ٹھیک ہو چکا ہے۔ ولیم کے ہاتھ کا ایک آخری معائنہ تھا، ایکس رے کی رپورٹ ٹھیک آئی تھی، کوئی درد بھی نہیں تھا۔ اس کی زندگی ٹریک پر چل پڑی تھی اور ہاتھ اب بالکل ٹھیک تھا۔ یعنی میں اس ہاتھ کا مکہ مار کر کسی کا بھی ناک پھوڑ سکتا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا، جبکہ آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ ہاں، اگر تم اچھے فائٹر ہو تو۔ ڈاکٹر اس کی بات سمجھتے مسکرا دیا۔ تھینک یو ڈاکٹر، میں اب جا سکتا ہوں۔ یہ ڈاکٹر مسٹر جوزف کا پرانا دوست تھا۔ اسپتال سے خارج ہونے کے بعد ولیم کے ہاتھ کے معائنے اسی ڈاکٹر کے پاس ہوئے تھے۔ ہاں، تم جا سکتے ہو۔ ڈاکٹر کے کہنے پر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بیگی پینٹ اور ٹی شرٹ کے اوپر وہ سیاہ جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ جیکٹ کے کالر بڑے تھے اور نئے ہیئر اسٹائل، کوما ہیئر کٹ میں وہ اچھا لگ رہا تھا۔ آج کل وہ اپنی رگبی کی ٹیم سے مل رہا تھا، دوستوں کے ساتھ گھوم پھر رہا تھا۔ وہ زندگی کو نئے سرے سے جینا سیکھ رہا تھا۔ پچھلے چند مہینوں میں کیا کیا ہوا وہ سب بھول جانا چاہتا تھا۔ اسپتال کے باہر جارج کی مہنگی گاڑی کھڑی تھی، آج کل وہ یہی استعمال کر رہا تھا۔ گاڑی میں اس کا سامان رکھا تھا۔ آج اس کا ارادہ سٹرلنگ جا کر کچھ ریکارڈنگز کرنے کا تھا۔ بہت ہو گئی عیش، اب اسے کام پر واپس آنا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے نیل کا نمبر ملایا۔ بیل جا رہی تھی لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا۔ ولیم نے گاڑی سٹارٹ کی۔ اس کا رخ ایڈنبرا کے اولڈ ٹاؤن کی طرف تھا۔ پچھلے کافی سالوں سے وہ اس طرف نہیں گیا تھا۔ نیل، فون اٹھاؤ۔ اس کے فون نہ اٹھانے پر وہ بڑبڑایا۔ اسٹیئرنگ وہیل کو گھماتے اس نے گاڑی ریورس کی۔ سامنے ہی بنے لان میں اسے دو لڑکیاں بیٹھی نظر آئیں جنہوں نے یونیفارم پہن رکھا تھا۔ دونوں نرس تھیں۔ ولیم کو وہ کئی بار یہاں دیکھ چکی تھیں۔ اس وقت بھی وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ ولیم کی نظر اچانک پڑی۔ وہ دونوں کھلکھلا رہی تھیں۔ وہ مسکرایا۔ سراہا جانا کس کو اچھا نہیں لگتا۔ گاڑی ریورس کرنے کے بعد اس نے ہاتھ نکال کر انہیں بائے کہا اور پھر زن سے گاڑی بھگا کر لے گیا۔ پتھریلی سڑک کراس کر کے اس کی گاڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ گہری سرمئی عالی شان عمارتوں کے درمیان سے گزرتی اس کی گاڑی میں تیز میوزک بج رہا تھا۔ اس کی گاڑی کا رخ اولڈ ٹاؤن کی طرف تھا، جو دراصل ایڈنبرا کا ایک تاریخی علاقہ ہے۔ یہ گلیوں کا ایک نیٹ ورک ہے جو 15ویں صدی میں بنایا گیا تھا، اور یہ ایڈنبرا کیسل اور سینٹ گیلس چرچ کی وجہ سے کافی مشہور ہے۔ جیسے ہی وہ اولڈ ٹاؤن پہنچا، نیل کا فون آنے لگا۔ کہاں ہو بدبودار آدمی؟ فون اٹھاتے ہی وہ بولا۔ سویا ہوا تھا، نیل کی نیند میں ڈوبی آواز گونجی۔ بائی دا وے، اسی بدبودار آدمی کو تم نے اس دن گلے لگایا تھا، بھول گئے؟ نیل مصنوعی خفگی سے بولا۔ پی کر آیا تھا میں، چڑھ گئی تھی مجھے، یاد ہے؟ مسکراہٹ چھپائے وہ اونچی آواز میں بولا۔ اور تم بھی بھول رہے ہو کہ اس رات بیچ سڑک تمہاری ہیرو گیری کیسے نکلی تھی؟ نیل کون سا کم تھا، دونوں ایک دوسرے کو روسٹ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ میں سٹرلنگ جا رہا ہوں، تم چلو گے؟ ولیم نے بات بدل دی۔ وہ رات خوفناک تھی، اس کے بعد فجر اسے کبھی دکھائی نہیں دی تھی۔
کیا لینے جا رہے ہو؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ موسم اچھا ہے، سوچ رہا ہوں تھوڑا کام کر لوں۔ وہ اب سنجیدہ تھا۔ کیوں آج سورج کس جانب سے نکل آیا ہے جو تمہیں موسم اچھا لگ رہا ہے؟ وہ حیران ہوا۔ سورج کو چھوڑو، تم کیوں اماوس کا چاند بن گئے ہو؟ نظر ہی نہیں آتے۔ 3 دن ہو گئے تھے اسے نیل سے ملے۔ جب سے اس نے کیفے سنبھالا تھا وہ کافی بزی ہو گیا تھا۔ بس میں سمجھدار شہری بن رہا ہوں، یہی عمر ہے، نیل نے دنیا جہان کی سمجھداری جمع کرتے ہوئے کہا۔ ذمہ دار شہری نہیں، ذمہ دار عاشق بننے کی تگ و دو میں ہو، میں سب جانتا ہوں۔ نیل کی بتی سی نکلی۔ آج کل اسے ایک لڑکی پسند آ گئی تھی، بلکہ یوں کہنا بہتر ہوگا لڑکی اسے گھاس ڈال رہی تھی، اور نیل نے شادی اور بچوں تک کے خواب دیکھ لیے تھے۔ لڑکی انڈین تھی اور نیل پوری طرح سنجیدہ تھا۔ میں تمہاری طرح شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی سنگل نہیں گھوم سکتا۔ فلو میں نیل کے منہ سے نکل گیا، پر اگلے ہی پل اسے افسوس ہوا۔ ولیم کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا، پر وہ مسکرا دیا۔ اس سب کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، اس کے لیے بس وہ ایک خواب جیسا تھا، برا خواب جو گزر گیا۔ کیا واقعی؟ اچانک گاڑی کی ونڈ اسکرین پر کئی ٹانگوں والی مکڑی دکھائی دی۔ گاڑی کی چھت سے خرامہ خرامہ چلتی وہ ونڈ اسکرین پر آ گئی۔ عنکبوت۔ ولیم جوزف کی سلطنت میں بھی عود آیا تھا۔ حقیقت ہو یا خواب، لیکن شادی تو تم نے کی ہے نا؟ نیل اسے چڑھانے کی کوشش کرنے لگا۔ میرے لیے وہ ایک ایڈونچر بن چکا ہے۔ وہ اسے ایڈونچر کا نام دے کر بھول جانا چاہتا تھا۔ مکڑی نے اپنا زہریلا منہ کھولا اور کئی خاموش گالیاں ولیم جوزف کے سپرد کیں۔ ایڈونچر؟ ولیم صاحب، چلو تمہارا ایڈونچر نکالتے ہیں۔ ایڈمبرا عنکبوت کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ ایسے کتنے ایڈونچر کیے ہیں اب تک؟ یہ پہلا تھا اور آخری بھی۔ میں بھی ذمہ دار شہری بننے کا سوچ رہا ہوں۔ وہ مسکرایا۔ کیا مطلب؟ جینی رابرٹ تو پسند نہیں آ گئی؟ تم آ رہے ہو یا نہیں؟ نیل کے سوالوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری تھا۔ ولیم کو ہی موضوع بدلنا پڑا۔ مجھے دراصل کیفے کے لیے گروسری کرنی ہے، کافی کام ہے آج، رات میں ملتے ہیں، بلکہ تم آ جانا۔ نیل نے جمائی لیتے کہا تو ولیم نے کان میں لگا ایئر بڈ اتار کر رکھ دیا اور ساتھ والی سیٹ پر رکھا فون بند کیا۔ نیل باتوں کی پٹاری تھا، اس کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوتی تھیں۔ ولیم بھی اولڈ ٹاؤن پہنچ چکا تھا۔ ونڈ اسکرین پر موجود عنکبوت سنجیدہ نگاہوں سے ولیم کو دیکھ رہا تھا۔ اب وہ گاڑی روک کے کھڑا تھا۔ میوزک اب تیز تھا۔ ساتھ والی سیٹ سے اس نے اپنی کیپ اٹھائی اور سر پر اوڑھ لی۔ ویسے تو وہ کوئی سپر اسٹار نہیں تھا، پر باب جوزف پیٹرسن تھا، اس لیے خود کو ذرا میڈیا والوں سے چھپا بچا کر رکھنا پڑتا تھا کہ کہیں کوئی غلط کام کرتے پکڑا گیا تو جوزف پیلس میں داخلہ ممنوع ہو جائے گا۔ کیب کے اوپر اس نے اپنے ہیڈ فون جمائے اور بیگ اٹھا کر میوزک بند کیا اور گاڑی کا دروازہ کھولتے باہر نکل آیا۔ ڈینم کی بیگی گہری نیلی پینٹ پر سفید ٹی شرٹ اور اس کے اوپر جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ پیروں میں سنیکرز تھے۔ اس کے گاڑی سے نکلتے ہی عنکبوت اپنی جگہ سے اٹھا اور تیزی سے چلتا کھلے دروازے سے گاڑی میں گھس گیا۔ کیمرہ اٹھا کر ولیم نے گلے میں ڈالا اور بیگ کندھے پر لٹکاتے اس نے گاڑی لاک کر دی اور سر اٹھا کر دیکھا تو اولڈ ٹاؤن سرمئی بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ چاروں جانب بس سیاح گھوم رہے تھے۔ اپنی چال چلتا وہ آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر ہی میں ہلکی ہلکی بارش ہونے لگی۔ یوں بھی ایڈمبرا میں بارشیں بہت زیادہ ہوتی تھیں۔ اس نے بارش کی فوٹوگرافی کی اور پھر کھوبرن اسٹریٹ، جو ایک دلکش پتھریلی گلی ہے جو کافی ڈھلوان دار اور عجیب و غریب دکانوں سے بھری پڑی ہے۔ یہاں کافی بوتیک، کیفے اور ریسٹورنٹ ہیں۔ میں دی ملک مین شاپ کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے ہاتھ میں پکڑی کافی کی تصویر اتاری۔ نیلی، پیلی، لال اور سبز جھنڈیوں والی گلی، جس کی پتھریلی زمین پر بارش میں چلنا الگ ہی لطف دیتا ہے۔ اس گلی میں جھنڈیاں ایسے ہی لگی تھیں جیسے ہمارے یہاں 14 اگست پر گلیاں سجائی جاتی ہیں۔ یہاں اوپر سے ایڈمبرا کا نظارہ ایسے تھا جیسے کوئی شہر کوہرے میں لپٹا ہوا ہو۔ تصویر اس نے اپنے انسٹاگرام
اکاؤنٹ پر اپلوڈ کی اور پھر کچھ دیر گھومنے کے بعد وہ واپسی کے لیے مڑ گیا۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اس کا رخ اب اسٹرلنگ کی جانب تھا۔ اس کی پچھلی پودوں کے میوزک والے ویڈیو کافی وائرل ہو گئی تھی۔ کئی نجی کمپنیاں اس سے وہ ویڈیو خریدنا چاہتی تھیں، پر اس نے ناٹ فار سیل کا ٹھپا لگا دیا تھا۔ اس کا مقصد ان ویڈیوز سے میوزک بنانا تھا، نیچرل میوزک۔ وہ آج کل اسی پر کام کر رہا تھا۔ ایڈنبرا سے اسٹرلنگ 1 گھنٹے کا سفر تھا جو اس نے کافی تیز رفتاری سے طے کیا تھا۔ یہ قصبہ دیکھنے میں ایڈنبرا جیسا ہی تھا۔ وہ اس وقت نیشنل والیس کی عمارت کے سامنے کھڑا تھا، بلند و بالا وکٹورین اسٹرکچر۔ اسے ولیم والیس نے 13ویں صدی میں بنوایا تھا۔ پھر وہ پہاڑی کے اوپر چڑھنے لگا۔ اپنے سامان کا بیگ کندھے پر لادے وہ اب والیس کے قریب کھڑا تھا۔ یہاں بھی بارش والا موسم تھا، لیکن بارش نہیں ہو رہی تھی بلکہ تیز ہوا چل رہی تھی۔ والیس ایک طرح کا ٹاور ہے۔ ٹاور کے اوپری حصے میں پہنچ کر اس نے بیگ سے اپنا سامان نکالا، ایک مشین کو ٹاور کی دیوار سے جوڑ دیا اور ہیڈ فون سے اٹیچ کرنے کے بعد اس نے مشین آن کر دی۔ تیز ہوا جب ٹاور کی دیواروں سے ٹکراتی تھی تو عجیب سی آواز پیدا ہوتی تھی جو اس وقت ریکارڈ ہو رہی تھی۔ کیمرے سے اس نے اس منظر کی ویڈیو بنائی اور پھر وہ واپس نیچے آ گیا۔ کچھ دیر یوں ہی گھومتا رہا۔ اس سے پہلے وہ واپسی کے لیے قدم بڑھاتا، عقب سے ابھرنے والی آواز پر وہ رک گیا۔ مڑ کر دیکھا تو ساکت رہ گیا۔ اس کے سامنے ہی وہ ٹوپی والا شخص کھڑا تھا جو اسے نیل کے کیفے میں ملا تھا۔ ارے بیٹا، تم یہاں؟ وہ بے ساختہ ولیم کی جانب بڑھا اور اسے گلے لگا لیا۔ ولیم تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پایا تھا۔ وہ تو کوستا تھا اس رات کو جس رات اسے وہ شخص ملا تھا۔ پر یہ کیا؟ اس شخص کو ولیم یاد رہ گیا تھا۔ تم یہاں گھومنے آئے ہو؟ ولیم سے الگ ہوتے اس نے شفقت سے پوچھا۔ میں وہ کام کے سلسلے میں۔ جانے کیوں اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ وہ بھاگ جانا چاہتا تھا۔ میرا گھر یہاں قریب ہی ہے، آؤ میں تمہیں اچھی جگہیں دکھاتا ہوں، اس نے بے تکلف پیشکش کی۔ نہیں، دراصل کافی وقت ہو گیا ہے، مجھے ابھی جانا ہے۔ ولیم نے جان چھڑانا چاہی۔ وہ حیران تھا اس آدمی کو وہ کیسے یاد رہ گیا تھا۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ اس آدمی کی آنکھوں میں ایک آس تھی۔ ولیم انکار نہیں کر پایا اور پھر کچھ دیر بعد دونوں نیچے قصبے کی جانب جا رہے تھے۔ آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ ولیم نے پہلا سوال کیا۔ یہاں اسکول میں ملازمت کرتا ہوں، تم کہہ سکتے ہو کہ پڑھاتا ہوں، وہ نرمی سے بولا۔ وہ شہر سے ہٹ کر چھوٹے قصبے میں رہ رہا تھا جہاں ایک ہی اسکول تھا اور اس آدمی کا گھر اسکول کے بعد آتا تھا۔ تم کیا کام کرتے ہو؟ اس بار آدمی نے پوچھا۔ میں بس شوقیہ فیلڈ ریکارڈنگز کرتا ہوں، ولیم نے مسکرا کر جواب دیا۔ اب اسے اتنا برا نہیں لگ رہا تھا۔ شوقیہ اور کیا کیا کر لیتے ہو؟ میں عام سا انسان ہوں، مجھے کچھ خاص آتا ہی نہیں، وہ پھیکا سا مسکرا دیا۔ کس نے کہہ دیا تم عام سے انسان ہو؟ اللہ نے کسی کو عام نہیں بنایا، بلکہ اس کا کہنا ہے کہ اس نے انسان کو بڑی ہی اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔ وہ دونوں اب اسکول کے سامنے پہنچ چکے تھے۔ گھر یہاں سے تھوڑا دور ہے، چلو آؤ تمہیں چائے پلاتا ہوں، ایشیائی چائے۔ اس آدمی کو اب تھوڑا سانس چڑھ چکا تھا۔ وہ کافی دیر چلتے رہے تھے۔ ویسے آپ کا کیا نام ہے؟ اس کے پیچھے ایک عمارت والے چھوٹے سے اسکول میں داخل ہوتے ولیم نے پوچھا۔ عیسیٰ، وہ مسکرایا۔ ولیم اب طائرانہ نظروں سے چاروں جانب دیکھ رہا تھا۔ اسے ابھی سمجھ نہیں آیا تھا وہ عیسیٰ نامی شخص اسے یہاں کیوں لایا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ آفس نما کمرے میں بیٹھے تھے۔ چھٹی ہو چکی تھی، بچے جا چکے تھے۔ تم بیٹھو، چائے بنا کر لاتا ہوں میں۔ ولیم کو بیٹھنے کا اشارہ کر کے عیسیٰ کمرے سے نکل گیا۔ ولیم نے بیگ اتار کر کرسی پہ رکھا۔ کمرہ زیادہ بڑا نہیں تھا، ایک میز اور 3 کرسیاں، دیوار کے ساتھ لگا شیلف جس میں فائلیں لگی تھیں اور ایک دیوار پر لگی ڈھیر ساری تصویریں۔ وہ اب کمرے کا جائزہ لینے لگا، پھر اس نے قدم تصویروں والی دیوار کی جانب بڑھا دیے۔ وہ اب پرشوق نگاہوں سے بچوں کے گروپس دیکھ رہا تھا۔
کئی کئی سال پرانی تصویریں لگی تھیں۔ نگاہیں پھسلتی اور پھر ایک جگہ پر اس کی نگاہیں رک گئیں، پتلیاں جیسے ساکت ہو گئیں۔ وہ ایک پرانی تصویر تھی۔ اس نے کلائی سے تصویر صاف کی اور دوبارہ غور سے دیکھنے لگا، اور اگلے ہی پل ولیم کو اسکول کی عمارت اپنے سر پر گرتی محسوس ہوئی۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ تصویر افق اورنگزیب کی تھی، اس کی ماں کی، جو ڈھیر سارے بچوں کے ساتھ کھڑی تھی اور گود میں 2 سالہ بچہ تھا۔ وہ ولیم تھا، ہاں وہ ولیم ہی تھا۔ اسے لگا وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ سینے کے مقام پر درد سا اٹھا۔ اس کی ماں یہاں کیا کر رہی تھی؟ سر گھوم گیا۔ وہ کرسی پر بیٹھتا چلا گیا، چہرہ سرخ پڑ گیا اور آنکھوں میں بے یقینی واضح تھی۔ آخر کیوں اس کا ماضی اسے آگے نہیں بڑھنے دیتا؟ کیوں ولیم جوزف ایک نارمل زندگی نہیں گزار سکتا؟ اس کا دل کیا وہ شدت سے چلائے، پر زبان تالو سے جا چپکی تھی۔ جان بے جان سی ہو رہی تھی۔ اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر یہاں سے بھاگ جائے۔ ولیم جوزف کو ایڈونچرز کرنے ہیں؟ سٹرلنگ کی فضا میں کئی ڈائنوں کے خوفناک قہقہے گونج اٹھے۔ کوئی ہنس رہا تھا، کوئی رو رہا تھا۔ عنکبوت نے ولیم کے گرد اپنا شکنجہ سخت کیا اور وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ ولیم پلیز ہیلپ می۔ سسکیاں چاروں جانب پھیل گئی تھیں۔ ولی بیٹا، اپنے پروردگار کو یاد رکھنا۔ کیا تم مجھ سے شادی کر سکتے ہو؟ میٹے میٹے سے چہرے واضح ہونے لگے۔ وہ اب کانوں پر ہاتھ رکھے جھکا ہوا تھا، جسم میں لرزش واضح تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بھونچال آ گیا ہو۔ 3 عورتیں، 3 کہانیاں، جن کا مرکزی کردار ولیم جوزف تھا، ایک نفسیاتی لڑکا جسے کوئی بھی یاد ماضی میں کھینچ لے جاتی تھی، اور ماضی پھر سے اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ تو کیا وہ رازوں سے آشنا ہونے کے لیے تیار تھا؟ آپ بتائیں۔